السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میری ہر حاجت، میری ہر خواہش پوری ہو جائے اور میری ہر دعا جلدی قبول ہو جائے، اور اسی طرح تمام تکلیفوں سے، پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے بھی چھٹکارا حاصل ہو جائے، اور پھر ان تمام پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کا ایک ہی بہترین راستہ ہے، وہ ہے نماز تہجد۔ نماز تہجد کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر حاجت، ہر خواہش منٹوں میں حل کر دے گا۔ چاہے آپ کے رزق کی تنگی کی پریشانی ہو، اگر آپ پر رزق کے دروازے بند ہو چکے ہوں اور آپ کے لیے مسائل اور پریشانیاں بڑھ چکی ہوں، تو اس وظیفے کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے تمام پیچیدہ مسائل کو حل فرما دے گا۔ اور اسی طرح اگر اولاد کی نعمت سے محرومی ہے، تو پھر اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیں گے۔ تو چاہے آپ کی جو بھی پریشانی ہو، ان تمام پریشانیوں کا حل اسی وظیفے میں ہے، اور یہ عمل آپ نے خاص کر نماز تہجد کے وقت کرنا ہے۔ یہ عمل آپ نے خاص کر نماز تہجد کے وقت کرنا ہے۔ نماز تہجد جو ہے یہ رحمان کا خاص وظیفہ ہے، یعنی رحمان کے خاص عبادت گزار بندوں کا معمول ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور وہ کبھی قیام میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اپنے مومن بندے کے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصے میں ہوتے ہیں، یعنی تہجد کے وقت، کیونکہ رات کا آخری حصہ بالعموم تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی اپنے مومن بندے کے قریب تر ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ اس مومن بندے پر ہوتا ہے جو اپنی نیند اور اپنی خواہشات کو ترک کر کے اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر گڑ گڑا کر پھر اس سے بخشش طلب کرتا ہے۔ تو نماز تہجد کے وقت خاص کر اپنی نیند قربان کرنا اور اپنی خواہشات کو ترک کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن جنہیں اللہ توفیق دے ان کے لیے کیا مشکل، اور پھر ایسے وقت میں جو بھی دعائیں کی جائیں وہ بہت جلدی قبول ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے مومن بندے کے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصے میں ہوتے ہیں۔ تو ہم اس وقت اللہ سے خوب دعائیں مانگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ آسمان دنیا میں اترتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت بالکل قریب آ جاتی ہے۔ پھر اللہ پاک اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کی مانگ کو پورا کر دوں؟ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دے دوں؟ ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ اللہ پکار پکار کر فرماتے ہیں اپنے بندوں کو۔ اور رات میں ایک گھڑی ایسی ہے اور رات میں ایک گھڑی ایسی ہے جس مسلمان آدمی کو وہ گھڑی میسر آ جائیں اور وہ اس میں دنیا و آخرت کی کسی بھی بلائی کا سوال کریں تو اللہ رب العزت اسے ضرور عطا فرماتے ہیں، اور یہ گھڑی ہر رات کو ہوتی ہے۔ تو اللہ کے حضور دعاؤں کی قبولیت کا جو بہترین وقت ہے تو وہ نماز تہجد کا وقت ہے، یعنی رات کا آخری حصہ۔ تو اب آتے ہیں اس عمل اور اس وظیفے کی طرف جو کہ ہر حاجت اور ہر خواہش کا حل اسی میں ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر حاجت، ہر خواہش پوری کر دے گا اور آپ کی تمام پریشانیاں دور فرما دے گا۔ تو بہت ہی بہترین وظیفہ ہے۔ سب سے پہلے آپ نے رات کو نماز تہجد کی نیت سے اٹھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے خوب اچھی طرح وضو کر لینا ہے، پھر چاہیں تو آپ 2 رکعت نماز تہجد پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو 6 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو نماز تہجد ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر 141 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے زندہ اور
ہمیشہ رہنے والے رب، اے زندہ اور ہمیشہ رہنے والے رب، تیری رحمت کے وسیلے سے تیری مدد چاہتا ہوں۔ کتنا بہترین ترجمہ ہے اور کتنی بہترین دعا ہے۔ تو 141 مرتبہ یہ دعا پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر خوب اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دل کے یقین کے ساتھ پھر آپ کے دل میں جو بھی حاجت ہوگی وہ آپ اللہ سے مانگیں گے، تو پھر انشاءاللہ آپ اس کا فائدہ ضرور اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور یہ عمل آپ نے 3 دن کرنا ہے، یہ عمل آپ نے خصوصی طور پر 3 دن کرنا ہے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے کئی لوگوں کی زندگیاں بدل دی ہیں، کئی لوگوں کی پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے دور کر دیا ہے، اور اس وظیفے کی برکت سے کئی لوگوں کے حالات بدل گئے ہیں۔ تو جب بھی کوئی پریشانی آ جائے یا آپ کو کوئی حاجت درپیش ہو، تو اس وظیفے کو خاص کر اپنی زندگی کا معمول بنا لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرے، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرے، چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کرے۔ اپنا ضرور خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔